امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید نے یہی تو کہا تھا کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں، دنیا کے خزانے، دنیا کی دولت، دنیا کا مال و متاع آپ کے قدموں پر قربان کر دوں گا، خزانوں کے ڈھیر لگا دوں گا۔ امام حسین نے بیعت کو قبول نہیں کیا۔ امام حسین نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، وہ مدینہ کہ آج ہم اپنا گھر چھوڑتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امام حسین کا وہ مدینہ جو صرف امام حسین کو محبت نہیں تھی اس مدینے سے، بلکہ پوری دنیا کا مسلمان مدینے سے محبت کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم اگر مجھے موت آئے تو مدینے کی گلیوں میں موت آئے۔ یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے سے ساری دنیا کا مسلمان محبت کرتا ہے، وہ مدینہ امام حسین نے کیوں چھوڑا؟ مدینہ چھوڑنے کے بعد مکہ المکرمہ کو بھی چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام روکتے رہے، ابن عدی راستے میں ملا، 30,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ امام حسین سے کہا کہ 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ میں لے کر کے چلتا ہوں، امام حسین نے منع کر دیا۔ 145 افراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش فرمائے۔ ذرا غور کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ جب بیعت کی بات آئی تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرتا، یہ نہیں کہا، بلکہ امام حسین نے یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیا فکر دی امام حسین نے؟ کیا فکر دی؟ فکر یہ دی کہ مجھ جیسا یعنی میرا غلام بھی ہوگا، وقت تک کوئی یزید ہوگا تو میرا غلام بھی کسی یزید کے ہاتھ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے، اگر صرف امام حسین اور یزید کی بات ہوتی تو امام حسین یہ کہہ دیتا کہ امام حسین یہ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ امام حسین نے یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین نے صاف منع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کیونکہ وہ دمشق کے اوباش لڑکوں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی ہے، شراب کے نشے میں اس کی جوانی گزر رہی ہے، اس نے رحمان کی بیعت کو، رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا اور شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا، اس لیے امام حسین یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرتے۔ امام حسین نے یہی فرمایا کہ یزید نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا، اور یزید کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں آ جائے، چاہے جنگ کرنا پڑے، چاہے کارواں لوٹنا پڑے، چاہے قتل کرنا پڑے، کسی طریقے سے امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تو آپ کو نظر آیا تھا کربلا کی تاریخ میں کہ نو کے نیزہ پر بلند ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، شہداء کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن آپ کو تاریخ کربلا میں امام حسین کے مقدس ہاتھوں کا ذکر نہیں ملے گا۔ امام حسین کے مقدس ہاتھوں کا کیا ہوا؟ یزید ناپاک مردود وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کا کسی طریقے سے ہاتھ یزید کے ہاتھ پر آ جائے تاکہ وہ دنیا والوں کو بتا سکے کہ دیکھو امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، لیکن آج امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر ہے، آج یزید جیت گیا، امام حسین ہار گئے اور امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ یزید نے امام حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ پر رکھ کر یہ کہا ہو کہ دیکھو دنیا والوں، جس ہاتھ نے انکار کیا تھا کہ یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، آج وہی ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہے، اور امام حسین نے قتل کے بعد یزید کی بیعت کو قبول کر لیا۔ نہیں، تاریخ کربلا میں یہ کہیں نہیں ملے گا، بلکہ تاریخ کربلا آپ پڑھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس ہاتھوں کی حفاظت فرمائی۔ آپ کو کٹا ہوا سب نظر آ جائے گا تاریخ کربلا میں، جسم آپ کو نظر آ جائے گا تاریخ کربلا میں، لیکن امام حسین کے مقدس ہاتھوں کا ذکر نہیں ملے گا کہ امام حسین کے مقدس ہاتھوں کو کاٹ کر کے یزیدیوں نے یزید کی بارگاہ میں لے کر کے گئے ہوں۔ لیکن حضرات محترم ذرا غور کریں گے آپ تو یہ بات آپ کو سامنے آئے گی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس ہاتھوں کی حفاظت پروردگار عالم نے کی اور ان کی حفاظت کی تاکہ کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی یزید کی بارگاہ میں لے کر کے جانے کے بعد یزید یہ نہ کہہ سکے دیکھو دنیا والوں، یزید کے ہاتھ پر حسین کا ہاتھ آ